السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم سیکھیں گے روانگی کے آداب، یعنی جب جماعت ایک مسجد سے کام کر کے دوسری مسجد میں جاتی ہے تو وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے روانگی کے آداب ہوتے ہیں، یا جیسے ہماری بستی کے اندر جماعت بنتی ہے، ہم تشکیل کرتے ہیں، ساتھیوں کو وصول کرتے ہیں، تو جب جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اس جماعت کو روانہ کرنے سے پہلے روانگی کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، سواری کی سنتیں اور اس کے آداب، مسجد کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھے، تو یہ ساری باتیں جو ہے روانگی کے آداب میں آ جاتی ہیں۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی جائے ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات کہاں سے شروع کرنی ہے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ایک مسجد سے دوسری مسجد جانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنا سامان دیکھ لیں، اپنا کوئی سامان مسجد میں نہ رہ جائے، جیسے تسبیح، مسواک، کتاب، کپڑا، صابن وغیرہ، اور مسجد کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہ آ جائے۔ سارے ساتھی اس بات کا پورا خیال رکھیں اور طعام کا سامان دیکھ لیں، اور مسجد کو ہم نے صفائی کے اعتبار سے جس حال میں پایا تھا اس سے بہتر حالت میں چھوڑیں۔ اپنا سامان خود اٹھائیں اور دوسروں کا سامان اٹھایا ہو تو منزل تک پہنچائے، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ طعام کے سامان کی سب فکر کریں کہ طعام کا سامان میں خود لے کر چلوں گا۔ مسجد سے جب نکلے تو ندامت ہو کہ اس بستی کا اور مسجد کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ مسجد سے جب نکلے تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ پھر دائیں پاؤں میں جوتا یا چپل پہلے پہنیں، پھر بائیں پاؤں میں پہنیں۔ اگر چلتے چلتے جانا ہو، یعنی اگر پیدل سفر ہو تو دو ساتھی کی جوڑی بنا کر راستے کے ایک کنارے سے چلیں تاکہ آنے جانے والوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی دقت یا کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ بستی کے اندر ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ بستی کے باہر جب پہنچے تو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں اور اونچی آواز سے نہ بولیں، اور جب بستی آ جائے تو سیکھنا سکھانا بند کر دیں۔ اور اگر سواری سے سفر کرنا ہو تو جب بس یا ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے تو ایک جگہ سامان اکٹھا کر کے رکھیں اور چاروں طرف ساتھی کھڑے رہیں تاکہ سامان کی حفاظت اچھی طرح ہو سکے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مشورہ کر کے دو ساتھی جائیں، بغیر اجازت کے کوئی بھی ساتھی کہیں بھی نہ جائے۔ اور جب سواری پر نظر پڑے تو لإیلاف قریش کی سورت پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داہنے پیر سے سوار ہو جائیں۔ سوار ہونے کے بعد الحمدللہ کہے۔ جب سواری چلنے لگے تو یہ دعا پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں: سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور جب کسی بلندی پر چڑھے یا اونچی جگہ پر پہنچے تو اللہ اکبر کہے، اور اترے تو سبحان اللہ کہے، اور کھلے میدان سے گزرے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے۔ اور جب پل پر سے گزرے تو اللہم یا ربی سلم سلم یہ دعا پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سفر میں ان 5 صورتوں کو پڑھا کرو۔ نمبر 1 سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ نمبر 2 سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور نمبر 3 سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔
نمبر 4 سورہ فلق، نمبر 5 سورہ ناس۔ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کریں اور آخر میں بھی 1 مرتبہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ 6 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب کبھی میں سفر میں نکلتا تھا تو باوجود مالدار ہونے کے بھی زاد راہ ساتھیوں سے میرا کم رہ جاتا تھا، لیکن جب میں نے یہ صورتیں پڑھنی شروع کی اس وقت سے میں واپس ہونے تک اپنے تمام رفقائے سفر سے اچھی حالت میں رہتا ہوں اور زاد راہ بھی ان سب سے زیادہ میرے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد سارے ساتھی اس چیز کا بھی خیال رکھے، اگر دوران سفر کسی منزل پر یا اسٹیشن پر اترے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس دعا کو پڑھے۔ اگر ہم ذکر کرتے ہوئے سفر کریں گے تو ایک فرشتہ ہمارے ساتھ کر دیا جائے گا جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اور جو بندہ لغویات میں مبتلا رہتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان کر دیا جاتا ہے۔ تو سارے ساتھی اس چیز کا دھیان رکھے کہ ہمارا سارا سفر ذکر اور فکر کے ساتھ کٹے۔ دوران سفر مسجد پر نظر پڑے تو درود شریف پڑھے، اور اگر اوروں کی عبادت گاہیں نظر پڑے جیسے مندر وغیرہ تو دوسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب بستی میں داخل ہو تو پہلے 3 بار اللہم بارک لنا فیہا کہے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اور جب بستی میں داخل ہو تو اچھی نیت ہو، باطل نیت نہ ہو۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی اثرات بستی والوں کے اوپر پڑیں گے، اور ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے، یہ نیت لے کر بستی میں داخل ہوں کہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اسی طرح اس بستی کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں، اور پورا دین ہماری ذات سے لے کر بستی والوں کے بلکہ عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس بات کی ہر ایک ساتھی کی دل کے اندر فکر ہونی چاہیے۔ ریل یا بس اسٹیشن کے باہر یا مسجد کے قریب پہنچ کر مسجد کے باہر سارے ساتھی مل کر دعا کریں، پھر سب سے پہلے بائیں پیر سے جوتا یا چپل نکالیں، پھر دائیں پیر سے نکال کر مسجد کے اندر پہلے دایاں پیر رکھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب جماعت خانے میں داخل ہو یعنی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی ہر ایک ساتھی نیت کر لے۔ اعتکاف کی دعا یہ ہے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد سامان مسجد کے کسی کونے میں جہاں رکھنے کو کہا جائے بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ رکھ کر اس کے اوپر چادر ڈھانپ دیں، اور اپنی حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ کر فکروں کو لے کر مشورے میں جڑ جائے اور سوچے کہ اس بستی میں کس طرح کام کیا جائے تاکہ کام وجود میں آ جائے۔ جس بستی میں بھی جائے 3 کام کی فکر کریں، اور ہم سب کی بھی یہی فکر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 خود ایمان سیکھے یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ نمبر 2 بستی سے نقد جماعت کیسے نکالیں، اور نمبر 3 مسجد وار جماعت بنائے، اور اگر مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہو تو اس کو مضبوط بنانے کی فکر کرے، اور اگر مضبوط ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ روانگی کے کچھ آداب تھے جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہم سب کو ان ساری باتوں کی سیکھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور جب ہم اللہ کے راستے سے وقت لگا کر اپنے مقام پر پہنچے تو اپنے مقام پر بھی ہمیں اسی طرح سے کام کرنا ہے کہ ہمارا مقامی کام کیسے مضبوط ہو جائے اور اونچی سطح پر پہنچ جائے، اور ہماری بستی میں رہنے والا ہر فرد بشر وہ دین کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ ہم سب کی یہی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔